الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك بأعيننا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی عطا کردہ عنایت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید کا ایک جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے میرا رب میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کو امام غزالی کی کتاب سے ایک حدیث ہم سماعت کر رہے تھے۔ غالباً میں نے پچھلے سال بھی یہ حدیث سنانے کی کوشش کی لیکن ادھوری سنا سکا، پوری نہ ہو سکی۔ آج بھی ارادہ میرا نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا، کیونکہ کرنٹ سچویشن جو ہے وہ جیسے جیسے بدلتی ہے موضوعات کا رخ بھی ویسے ویسے بدل جاتا ہے، لیکن اگر آج چھوڑ دیا تو پھر کہیں گے جی آگے ہے کوئی نہیں سی، یا مولوی نو پڑھنی کوئی نہیں سی آندی، دوجا سال ہے سانو ادھی حدیث سنا کے سائڈ تے ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے ارادہ یہی ہے کہ حدیث پوری کریں گے انشاءاللہ۔
سب تو پہلے ایک گل یاد رکھو، اہل السنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کی روح، اس کائنات کی جان، اس کائنات کا وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ہمارا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی پوری کائنات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری کائنات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، کان امتا۔ کیا استعمال ہوا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے۔ کیا ترجمہ کیا میں نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے۔ ہر نبی کے لیے لفظ واحد استعمال کیا گیا ہے۔ یہ پہلے نبی ہیں جن کو کہا گیا کہ وہ پوری کائنات میں ایک کیا تھے؟ اکیلے امت کے برابر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے سرکار کا وجود ہے۔ حضرت ابراہیم کی نسل پاک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو اب جن کے دادا کو کہا گیا کہ آپ ایک پوری اونچی بولو امت ہیں، معراج کی رات اگر نقشہ دیکھیں تو ابراہیم پیچھے کھڑا ہے جسے پوری امت کہا جا رہا ہے، اور سرکار مصلی پہ ہیں۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے پیچھے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اب ذرا سوچئے ان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی۔ کیا ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جی جان ہے تو جہان ہے۔ تو میں اسی بات کو وضاحت کے ساتھ آپ احباب کے سامنے پچھلے جمعے کو بیان کر رہا تھا، اور یہ میں نے ایک حوالہ اس سے دیا تھا کہ نبیوں کو نبوت ملی، نبی کریم کا صدقہ ملی۔ کس کا صدقہ ملی؟ بولیے تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملی۔ اگر کسی کو نبوت نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ اللہ نے تو عالم ارواح میں اعلان کیا تھا نا، جو ایمان لے آئے گا اسے نبی بنا دوں گا۔ یہی تھی نا، پچھلے جمعے میں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ جو اس روح پر ایمان ہاں اس کو میں کیا بنا دوں گا؟ نبی بنا دوں گا۔ نبی کے نور کو، اس روح کو دیکھ کر جو ایمان لے آیا اسے نبی بنا دیا گیا۔ اصل نہیں دیکھی، ابھی روح دیکھی ہے۔ ابھی کیا دیکھی ہے؟ روح دیکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روح جو ہے قرآن پاک میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، ان کو بتاؤ کہ روح رب کا حکم ہے۔ روح کیا ہے؟ رب کا حکم ہے۔ وہ جو نبی کے لیے رب کا حکم تھا، اس کو جنہوں نے دیکھا
وہ نبی بنا دیے گئے۔ دیکھا سبھی نے ہے، جنہوں نے مانا، شرط یہ تھی کہ جو یہاں مانے اس کو میں کیا بنا دوں گا؟ تو جنہوں نے مان لیا ان کے سر نبوت کا تاج سجا دیا گیا، اور جس کو مانا گیا اس کو نبیوں کا تاجدار بنا دیا گیا۔ یہی بات چل رہی تھی۔ آگے پھر آپ سماعت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو اللہ نے نور کو جب پیدا کیا تو ایک درخت کے اوپر رکھا مور کی صورت میں، پھر مور کو شیشہ دکھایا، پھر جناب اس نے اپنا حسن دیکھا تو اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے اپنا دیدار کرایا تو اللہ کے دیدار سے اس روح کو کیا آیا؟ پسینہ آیا، شرم و حیا کی وجہ سے۔ اس پسینے سے کیا کیا کچھ بنا؟ روح سے نہیں، کس سے؟ جن کے پسینے کا یہ عالم ہے ان کے مدینے کا کیا عالم ہوگا؟ جن کے پسینے کا یہ عالم ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہاں تک ہم کہاں پہنچے تھے؟ آپ مجھے بتائیں، میں آگے چلوں۔ جنہوں نے وَمِنْ أَرْكِ أُذُنَّيْهِ، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ، اچھا جی حاجبہ سے شروع کر دیتے ہیں جی۔ جنہوں نے وَمِنْ أَرْكِ حاجبہ خلق امتا من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جنہوں نے اس روح پر، اس نور پر آئے ہوئے پسینے کو ابرو سے دیکھا۔ کہاں سے دیکھا؟ ابرو سے دیکھا۔ اللہ نے اسے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں بنائیں۔ یہیں پر بات چل رہی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وجہ پتہ چلی کہ مومن چونکہ بنا سرکار کے ابرو سے ہے۔ بنا کہاں سے ہے؟ وہ کسی ایک بندے نے کہا تھا، مجھے نام تو اس کا یاد نہیں ہے، وہ کہتا تھا ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو۔ مجھے ایک بات یاد آئی، آپ سبحان اللہ کہیں، میں سناؤں آپ کو۔ بات پیر کرم شاہ الازری نے لکھی ہے 5ویں سپارے میں سورہ النساء میں، آیت نمبر میرے خیال میں 24 ہے۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ تُعْرَضُ عَلَيَّ اعمال امتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ میری امت کے اعمال مجھ پر، اعمال عمل کی جمع ہے، کام کو کہتے ہیں، یعنی میری امت جو بھی کام کرتی ہے میرے سامنے، بولو تو صحیح، میرے سامنے، میں کوئی بھی کام کیتا ہے، کام میرے نبی دے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اورادو علیہ اعمال امتی، فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ کب کب؟ صبح الگ پیش کیے جاتے ہیں، شام کو الگ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی دن میں 2 مرتبہ حاضری۔ رات میں جو اعمال کیے آپ نے، صبح فرشتہ لے کر بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو جاتا ہے۔ دن میں آپ نے جو کچھ کیا، شام کو فرشتہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا ہے اور جا کے بتاتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی کے اعمال ہیں۔ ہن جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت دے اعمال میرے اتے پیش کیتے جاندے نے، صبح الگ، بولو شام نو الگ۔ اگیوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا عارفہم، انا ایویں نہیں کہ صرف انہاں دی فائل آندی ہے، میں اپنے انہاں امتیاں نو جاندا وی ہاں جنہاں دے اعمال آندے نے، میں انہاں نو۔ حضرات محترم جاننا 2 قسم دا ہے، ایک کہ بندہ نہ تو واقف ہوئے، شکل نہ ویکھی ہوئے،
ایک کیے، ایک کو وہ شکل، دوسرا یہ ہے کہ شکل دیکھی ہو نام سے واقف نہ ہو، یہ بھی جان ہوتی ہے نا. ہاں جی میں انہوں نے دیکھے کتنے نہ کی یہ میں نہیں پتا، ٹھیک ہے جی، میں نہ سنے بندہ نہیں دیکھیا، جان تو میں گیا ہوں کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، وہ جس کا میں نے نام سنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو جاننا دو قسم کا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ایک ہوتا ہے بائی نیم، ایک کو کہتے ہیں بائی فیس، اور تیسرا ایک نام جاننا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نام اور فیس سمیت جانتا ہوں. نام اور فیس کے یعنی بائی نیم اور بائی فیس دونوں حوالوں سے میں اسے، سرکار نے جو فرمایا نا انا عارفہم، میں انہیں جانتا ہوں، فرمایا بسیماہم وبوجوہہم، میں ان کے اسماء بھی جانتا ہوں، ان کے شکلیں بھی جانتا ہوں، میں ان کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کی اونچی بولو، کن کی؟ جن کے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں فرشتہ لے کے حاضر ہوا، رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں اسے بھی جانتا ہوں اور اس کے چہرے کو بھی جانتا ہوں، یعنی اس کا نام بھی جانتا ہوں اور اس کا چہرہ بھی جانتا ہوں، جس کے اعمال فرشتہ لے کر پیش ہوا ہے اس کے نام کو بھی جانتا ہوں اور اس کے چہرے کو بھی جانتا ہوں. حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، نہ ہو تو میں گردن اتروان دوں گا انشاءاللہ. تفسیر کا نام کیا ہے؟ تفسیر ضیاء القرآن، سورہ النساء، لکھنے والے کا نام ہے جسٹس کرم شاہ الازہری. اس میں یہ حدیث لکھی ہے کہ میری امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، صبح والے الگ اور شام والے الگ. کون لے کے آتا ہے؟ فرشتہ. جس کے اعمال لے کے آتا ہے میں اسے جانتا ہوں، بسیماہم وبوجوہہم، ان کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کی شکلیں بھی جانتا ہوں. اور کیا کہتے ہیں؟ بروز محشر وہ شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز محشر وہ شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ، ہاں یہ ایسے ہوا میں بات نہیں ہے، سرکار نے خود فرمایا کہ میں اسے بھی جانتا ہوں، اس کا نام بھی، اس کی شکل بھی پہچانتا ہوں. آگے ان کانت حسنتن فحمدت اللہ، اگر اس کے اعمال اچھے ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اتنا پیارا امتی دے دیا. اگر اعمال اس کے کیا ہوں؟ اچھے اعمال کیے ہیں، اس نے قرآن پاک پڑھتا رہا ہے، تسبیحات پڑھتا رہا ہے، درود پاک پڑھتا رہا ہے سارے دن میں، ٹھیک ہے جناب. کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے گیا، کسی بھوکے کو اس نے کھانا کھلا دیا، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، سارا دن اس کا نیکی میں گزرا ہے. سرکار فرماتے ہیں جب اس کا نام اور اس کی شکل میرے سامنے آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ فحمدت اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا اچھا امتی عطا فرمایا ہے. اگلی گل وَإِن كَانَتْ سَيِّئَةً، اگر اس کے اعمال برے ہوں، اگر اس کے اعمال برے ہوں تو پھر فَاسْتَغْفَرْتُ لَهُ، فَاسْتَغْفَرْتُ لَهُ، پھر میں وہ دے واسطے اللہ کو معافی منگنا، یا اللہ ہے میرا، غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے، اونچی بول، ہے میرا، ہے میرا، غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے. تو ایتھے گناہ کردہ کردہ نہیں تھکدا، مصطفیٰ تیرے واسطے معافیاں منگدا منگدا نہیں تھکدا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی
زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گل سمجھ آئی؟ سرکار فرماندے نے میں کہنا یا اللہ ہے میرا غلطی ہو گئی ہے، اے تانوں پتہ لگا ہے جو چہرے بھی نہیں بدل دے ہیں جی۔ ہمارے علاقے جھانگ کا ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا ناصر شاہ۔ کیا کہتا تھا؟ کیا نام تھا؟ ناصر شاہ۔ وہ کہتا تھا کہ وسدا روے ہمیشہ، وسدا روے ہمیشہ عربی دا آستانہ، وسدا روے ہمیشہ عربی دا آستانہ، جہندے تو فیل ناصر ہے پلدا پیا زمانہ، چہرے بھی نہیں بدل دے، شکلاں بھی نہیں بدل جا، اس نا دی مہربانی، چہرے بھی نہیں بدل دے، اس نا دی مہربانی، گھر آمنا دے آیا میں آمنا دا جانی۔ آپ کبھی سوچیں تو صحیح کہ ہماری شکل کیوں نہیں بدلی؟ بھئی حرام ہم کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ سود پہ مسلمان پیسہ دے بھی رہا ہے، مسلمان لے بھی رہا ہے، مسلمان دلوا بھی رہا ہے، مسلمان سفارش بھی کر رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے، گواہی بھی بن رہی ہے اس کی، حالانکہ سرکار نے منع فرمایا، قرآن پاک نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اگر یہی گناہ پچھلی امتوں میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ شکلیں بدل جانی تھیں، نہ بدلتی تو ماتھے پہ لکھا جاتا، اور آسانی ہوتی تو در و دیوار کے اوپر لکھا جاتا کہ فلاں بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، تو کر رہا ہے، تو کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دبا کے کر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو کر رہا ہے، مگر تیرے اوپر عذاب نہیں آتا، تیری شکل نہیں بدلتی، تیرے در و دیوار پہ نہیں لکھا جاتا، تیرے جناب ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا، تو بندر خنزیر نہیں بنتا۔ کبھی بیٹھ کے اکیلے میں سوچ تو صحیح، کون سا احسان کیا تو نے رب پر؟ کون سا ایسا کام کر بیٹھا ہے کہ تو جناب سپیریئر ہو گیا ہے؟ تو جواب ایک ہی ملے گا کہ میں مصطفیٰ کا ہو گیا۔ اللہ میرے گناہ نہیں دیکھتا، صورت یار دیکھتا ہے۔ اللہ میرے گناہ، ہاں میں نے یہ پہلے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ رب کریم نے قرآن پاک میں ایک ہی امت کو فرمایا تم بہترین امت ہو۔ کیا ہو تم؟ ہاں، کون تم خیر امتن، تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ جتنی امتیں آئی ہیں کسی نبی کی امت کو اللہ نے یہ نہیں کہا تم بہترین ہو۔ پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ کو کھلی چیلنج ہے، جا کے پڑھیں۔ اگر کسی نبی کو کہا ہے تو بتائیں، یا کسی نبی کی امت کو کہا ہے کہ تم بہترین ہو تو پھر بتائیں۔ ایک آمنہ والا، آمنہ کا لال ہے، سونا مدینے والا ہے، اس کی امت کو اللہ فرماتا ہے کن تم خیر امتن، کن تم خیر امتن، کن تم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، تم بہترین۔ آج کل دیکھا جائے جو آج کل کا سنہری ہو پریزنٹ سچویشن جو ہماری چل رہی ہے، ہمارے اندر کوئی بہتری والا کام نظر آتا ہے؟ پوری امت کی بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری امت جو اس وقت موجود ہے، مسلم ممالک 78 77 جتنے بھی ہیں، 58 57، ساروں کو دیکھ لیجئے۔ کافروں کی تو بات ہی الگ ہے نا، وہ تو ابھی اس راستے پر آئے ہی نہیں ہیں جس راستے نے ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے، وہ تو ابھی دور بھٹک رہے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے سرکار کا، غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کیا ہے ہم نے، عشق رسول کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، کلیم ہے ہمارا کہ ہم کیا ہیں؟ عاشق رسول ہیں۔ تو ہمارے اندر کوئی بہتری والی بات ہے؟ اعمال کے لحاظ سے، کس کے لحاظ سے؟ اعمال کے لحاظ سے کوئی ایک کام ایسا ہے جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں جی
یہ بڑا پرفیکٹ کام کر رہے ہیں، نہیں پھر اور رب فرماندا ہے کون تم خیر امتن، تسی جہو جے ہو بہترین ہو، تسی جہو جے بھی ہو، کیوں؟ اس واسطے کہ تانوں تھوڑی ویکھنا ہے، اسی تے یار دا چہرہ ویکھنا ہے، تانوں کون پوچھدا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیدری یا علی۔ بہرحال جی بات آگے نکل گئی، بات چلانی تھی میں نے آگے، تو کہاں سے نکلے جی؟ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتاں کتھوں نکلیاں؟ سرکار دے ابرو دے پسینے تو، اے روح جے بنی ہے جے، اجے کی بنی ہے؟ روح بنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْ أَرْكِ أُذُنَيْهِ خَلَقَ أَرْوَاحَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ۔ اوزونے کہتے ہیں کان کو، یہ جو اس روح کے کان سے پسینہ نکلا تھا اس سے اللہ نے یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور اس کے مطابق جتنے بھی کافر ہیں سب کو بنایا۔ کہاں سے؟ کان کے پسینے سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَمِنْ إِرْكِ رِجْلَيْهِ، اب آگئی جناب سرکار کے پاؤں کی باری۔ کس کی باری؟ پاؤں کی باری آگے۔ خالق الارض من المشرق والمغرب وما فیہا، اللہ نے اس پاؤں کے صدقے سے، پاؤں سے نکلنے والے پسینے سے زمین بنا دی، اور زمین میں جو کچھ ہے سارا کچھ مصطفیٰ کے پسینے سے بنا ہے۔ جو کچھ ہے دنیا کب سے نکال رہی ہے اور کب تک نکالتی رہے گی، خزانے اس کے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، یہ سارا صدقہ ہے مصطفیٰ کے پاؤں کا۔ بریلی اللہ بولیا سی جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اگلی گل جی وما ثم امر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انظر الی امامک، پھر جب یہ تخلیق ہوگی نا چیزیں، اللہ نے فرمایا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انظر الی امامک، سونیا اپنے اگے ویکھ، اپنے اگے ویکھ۔ فنظر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرآ من امامہ نورا وعن ورائہ نورا وعن یمینہ نورا وعن یسارہ نورا۔ سرکار نے جب اپنے آگے دیکھا تو نور، اپنے دائیں دیکھا تو نور، اپنے بائیں دیکھا تو نور، اپنے پیچھے دیکھا تو نور۔ یہ ٹھیک ہے جی؟ تو نورن علی نورن علی نور، گل سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں؟ جب دیکھ لیا سرکار نے تو کون تھا وہ جن کو سرکار نے آگے بھی دیکھا تو نور، پیچھے بھی دیکھا تو نور، دائیں بھی دیکھا تو نور، بائیں بھی دیکھا تو آگے گال سنیں۔ امام غزالی فرماندے نے ہوا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، او جڑا اگے بھی نور سی تے پیچھے بھی نور سی، اگے والا نور ابو بکر سی، جڑا پیچھے سی او عمر سی، جڑا دائیں سی او عثمان سی، جڑا بائیں سی او علی دا نور سی۔ وہ کی سی؟ یہ خدمت، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ثم سبح 70 الف سنۃ، پھر اللہ نے اس نور کو فرمایا میری تسبیح کرو۔ کیا کرو؟ میری۔ اس نور نے تسبیح شروع کی تھی 70 الف سنۃ، 70,000 سال۔ کتنے سال؟ ثم خلق نور الانبیاء من نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نور محمد سے نور انبیاء کو پیدا کیا گیا، پھر نور محمد سے نور انبیاء کو پیدا کیا گیا۔
پھر کیا ہوا؟ ثم نظر الی ذالک النور، پھر اللہ نے فرمایا اپنے نور پر نظر ڈالیے، خالق ارواحہم، اللہ نے ان نبیوں کے روحوں کو پیدا کیا، جیسے ہی پیدا ہوئی فقولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ساریاں روحاں جدوں بھی پیدا ہوئیاں، کیونکہ وعدہ پہلے ہو چکیا سی، وعدہ پہلے ہو چکیا سی، جو ہی روحاں پیدا ہو چکیاں پھر انہوں نے دیکھ کے آکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے واسطے میرے نبی نے آکھیا سی آدم ہجے روح تے جسم دے درمیان سی، میں ادوں بھی نبی سی، میں ادوں بھی نبی سی۔ پھر کی ہویا جناب؟ جدوں انہوں نے کلمہ پڑھیا ثم خلق قندیلا من العقیق الاحمر یرا ظاہرہ من باطنہ ثم خلق صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کصورتہ فی الدنیا۔ پھر جناب اللہ پاک نے اس نور دے واسطے ایک محل پیدا فرمایا۔ کی پیدا فرمایا؟ کس چیز دا سی؟ وہ عقیق دا سی۔ کس دا سی؟ عقیق۔ عقیق سمجھتے ہو؟ ایک پتھر ہے، وہ جڑا ہاتھ تسی پہندے ہو نا نگینا، انہوں کہندے نے عقیق۔ وہ عقیق دا محل بنایا اس نور واسطے۔ کس واسطے؟ نور محمد واسطے۔ کیسا سی؟ فرماتے ہیں اس کے اندر کھڑے ہو جاؤ تو باہر نظر آتا تھا، باہر کھڑے ہو جاؤ تو اس کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ نظر آتا تھا۔ ایسے عقیق کا محل بنایا اللہ نے اپنے محبوب کے نور کے لیے، اپنے محبوب کے نور کے لیے۔ ثم خلق صورت محمد، پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے یار کی صورت بنائی۔ ابھی تو روح تھی نا، پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے یار کی صورت بنائی۔ رب آکھیا سونیا محبوبہ، رب آکھیا سونیا محبوبہ دس کہو جیا تینوں بناونا ہے؟ جہان سارے بنائے میں نال مرضی دے، تینوں پچھ پچھ یار سجاونا ہے۔ محبوب آکھے آئے ہو جیاں بنا مولا، میری جان جہانہ دی جان ہوئے، میری جان جہانہ دی جان ہوئے، پاویں میں بولاں پاویں تو بولیں، اسی دوواں دی اکو زبان ہوئے، پاویں تو بولیں پاویں میں بولاں، اسی دوواں دی اکو زبان ہوئے۔ ایسے لیتے اللہ پاک فرماندہ ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے محبوب نو وحی کیتی۔ توانوں کیوں دسیے کیتی؟ جو بھی کیتی بس کیتی بھئی، توانوں کیوں دسی اسی کیڑی گل کیتی؟ بھئی جو بھی کیتی اسی گل کیتی، تے پھر کیسی کیتی؟ ہون اگے کی ہویا؟ فرمایا ما ینطقو عن الہوا، میرا محبوب کچھ بھی نہیں بولدا اپنی مرضی نال، جدوں تی کرو آکھے نہ سونیا بول، کچھ بھی نہیں بولدا، ایدی زبان اتے کچھ بھی نہیں آندا جدوں تی کر او نہ کہے کہ تو۔ کتنے پیارے بول ہیں جی، کتنے مٹھڑے بول ہیں۔ وہ ہمارے سرائکی کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا مٹھڑے بول محمد دے، بھائی کنے مٹھڑے نے اسی بولیے تے ساڑھے نال دوسرا بندہ ڈسٹرب ہو جاندہ ہے، وہ کہندہ جناب گال ہولی کرو میں تکلیف آ گیا۔ ایسے ہی ہے نا جی، گھر میں بچے بول رہے ہوں تو ماں باپ کہتے ہو ایستا آواز نال گال کرو، سیرے چ درد کر دیتا ہے تسی، ساڑھے گھر چ کوئی بولے تے ساڑھے سیرے چ درد ہو جاوے، ساڑھا دماغ خراب ہو جاوے، ساڑھا بی پی شوٹ۔ کیڑا سونا آواز مصطفیٰ دا، جنوں رب کہندہ سونیا بولنا، بولنا تھوڑا ہے جی۔ قل ہو واللہ احد، سونیا تو آنکھ نہ اللہ ایک ہے، تو آنکھ نہ اللہ ایک ہے، تو کہ اللہ ایک ہے۔ میرے کہنے نال کی ہونا اللہ تو تے ایک ہی ہے؟ فرمایا نہیں میں ہاں ایک ہی، پر مزہ ادوں آندا جدوں تو کہنا تو ایک ہے جی، لطف ادوں آندا ہے، چس ادوں آندی ہے جدوں
تو کہنا ہے ایسے واسطے انہیں کیا سی مٹھڑے بول رب دے ڈول محمد دے مٹھڑے بول محمد اجے ٹائم چو 5 منٹ رہندے نے جی تسی نہ پڑھیا تے میں آج 10 منٹ اتے تقریر کرنی ہے پھر اے سارے پڑھ لو گے تے میں چھاڑ دیاں گا مٹھڑے بول محمد دے ڈول محمد دے رب دے کل خزانے آدی رب دے کل آنے آدی کنجی کول محمد دے کنجی محمد دے رب دے ڈول آخری گل میں کر رہا ہوں کہندہ ہے رب آکھے میں بخشاں گا رب کہندہ ہے میں بخشاں گا رب آکھے میں بخشاں گا آ جاؤ کول رب آکھے میں بخشاں گا رب آکھے میں بخشاں گا آ جاؤ کول محمد دے